و دیگر برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم گناہ گاروں کو اپنا برکت، رحمت، بخشش والا مہینہ ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ پاک مقدس مہینہ پا کر بھی اگر مسلمان اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کرا سکے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اس کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ بندے آؤ میری بارگاہ میں، تو مجھ سے التجا کر، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو مجھ سے عزت مانگے گا میں تجھے عزت عطا کروں گا، تو مجھ سے بخشش مانگے گا میں تجھے بخش دوں گا۔ اے بندے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میں تیری مصیبتوں کو دور کر دوں گا، میں تیری تکلیف اور رنج و الم کو دور کر دوں گا، تو میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا تو صحیح۔ حضرات گرامی، اور جو لوگ اپنے سروں کو بارگاہ الہی میں جھکا دیتے ہیں، جو اپنی ناک کو اپنے رب کی بارگاہ میں رگڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ انہیں اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سر ان کا بارگاہ الہی میں جھکتا ہے اور اللہ کائنات کو ان کے آگے جھکا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ماہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کا والا مہینہ ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا مہینہ ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانے والا مہینہ ہے، انسان کو پرہیزگاری کے راستے پر ڈال دینے والا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں رمضان کے، ہے نا، اور اس سے پہلے بھی پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے روزے اور امتوں پر بھی فرض کیے، اور امتوں کو بھی یہ تحفہ ہم نے عطا کیا ہے، لیکن تم ہمارے محبوب کی امت ہو۔ ہمارے روزے مختلف ہیں،
اور امتوں کے روزے اور دوسرے طریقے سے تھے، لیکن یہ روزہ رکھنا، یہ صبر کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا، خدا کی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارا اندرونی جسم کا معاملہ بھی پاک ہوگا اور تمہیں روحانیت بھی ملے گی، تمہاری دل کی کیفیت بھی نورانی ہو جائے گی، تمہیں تقوی مل جائے گا، تمہیں اللہ کا خوف مل جائے گا، اور جب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے گا تو خدا کی قسم تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، روزے کا جو ڈکشنری معنی ہے، لغوی معنی ہے صوم کا، اس کا معنی آتے ہیں رکنے کے اور ترک کر دینے کے۔ صوم روزے کے جو معنی آتے ہیں ڈکشنری اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، تو اس کے معنی آتے ہیں رکنا اور ترک کرنا، چھوڑ دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب ہم اس کو اپنی زندگی میں جو روزہ رکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ معنی پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، جماع سے رک جاتے ہیں، برائیوں سے رک جاتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، ہم برے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حلال چیزیں بھی ہیں ہمارے لیے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نہیں، ترک کر دیتے ہیں یا نہیں، تو یہ روزہ کا لغوی معنی ہے۔ اور روزہ کہتے کسے ہیں؟ تو روزہ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر سمجھے فرض ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ روزے کی تعریف ہے۔ اب یہ روزہ فرض کب ہوا؟ تو حضرت علامہ علاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ روزہ ہجرت کے 1.5 سال بعد، کتنے؟ ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی 2 ہجری کہہ لیجیے، اور تحویل قبلہ ہو چکا تھا۔ بیت المقدس قبلہ تھا پہلے، وہ بدل کر حضور کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، تو تحویل قبلہ ہو چکا تھا۔ 2 ہجری تھی، ہجرت کا 1.5 سال ہو چکا تھا، اور شعبان المعظم کی 10 تاریخ تھی۔ کتنی تاریخ تھی؟ 10 شعبان المعظم تھی، اور روزہ فرض کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، 10 شعبان المعظم 2 ہجری تحویل قبلہ کے بعد روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا۔ سب سے پہلے کیا فرض ہوئی؟ نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر روزہ۔ اب اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، تو اللہ بہتر جانے، لیکن علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اعمال میں جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں کوئی آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ پریشانی اور دشواری بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ہر نماز میں مشکل سے میں سمجھتا ہوں 10 سے 15 منٹ لگتے ہوں گے، اس سے زیادہ نماز میں وقت نہیں لگتا ہوگا۔ تو سب سے زیادہ آسان تھی، سہل تھی نماز، تو نماز سب سے پہلے فرض ہوئی۔ اس کے بعد دوسری چیز زکوٰۃ، یہ دشوار ہے، مشکل ہے، کیونکہ انسان اپنی ملکیت میں سے مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو یہ ذرا سا انسان پر بتقاضۂ بشر اس پر ذرا بھاری گزرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن انسان یہ کہتا ہے اللہ یہ نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور تو نہ چاہتا تو میرے پاس نہ بنگلہ ہوتا، نہ دولت ہوتی، نہ مال ہوتا، نہ یہ نعمتیں ہوتی، نہ اولاد ہوتی۔ اے رب یہ سب تیری عطا کردہ چیزیں ہیں، تو راضی ہے تو یہ سب ہمارے لیے رحمت ہے، اور تو اگر ہم سے ناراض ہے
تو یہ ہمارے لیے ساری زحمت ہے۔ یا رب کریم یہ تیرا کرم ہے، اگرچہ یہ بتقاضے بشر گرا گزرے گی لیکن تیرا حکم ہے، تیرے محبوب کا حکم ہے، ہم پر چاہے گرا گزرے، ہمارے نفس کو بھاری گزرے، لیکن ہم تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے اس زکوٰۃ کو بھی ادا کریں، ہے نہیں؟ اور امتوں پر حکم آیا کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، تو انہوں نے خرچ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، عذاب آیا ان پر۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے غلام اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے حکم پر جان دینے سے نہیں ڈرتے، آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اس حد درجہ محبت کرتے ہیں کہ وقت پڑے جان دینے کے لیے اپنے نبی کی عظمت کے لیے۔ تو میرا تو یہ بھروسہ ہے، وشواس ہے کہ ابھی اس سرزمین پر، اس کائنات میں ایسے حضور کے غلام زندہ ہیں جو حضور کی نام پر، حضور کی عظمت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سمجھے صاحب؟ ہاں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد دنیا سے مسلمان گئے۔ اور کہوں یا رسول اللہ آپ کے نام پر ایک جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کرے کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ دوسری چیز زکوٰۃ، اور تیسری چیز جو ہے وہ زیادہ مشکل تھی، وہ ہے روزہ۔ تو دو چیزیں فرض ہوئیں، پہلی نماز، دوسری زکوٰۃ، اور تیسری روزہ۔ روزہ انسان کے نفس پر بہت شاق گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لمٹ وقت پر اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے، جو حلال چیز ہے جمع، اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو یہ انسان کی نفس پر بہت دشوار ہے، بہت گراں گزرتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کی رضا کے لیے روزے کو رکھتا ہے، اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ آئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو روزہ تیسرے نمبر پر فرض کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اس نے دھیرے دھیرے احکام شریعہ اپنی حکمت کے اعتبار سے نازل فرمائے ہیں، تاکہ بندوں پر کوئی چیز بھی بھاری نہ لگے، اور دھیرے دھیرے بندوں کو عادت پڑ جائے۔ اسی حکمت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارکان اسلام بیان فرمائے، تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے نماز کا ذکر فرمایا، پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر روزے کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن کریم میں بھی اسی طرف اشارہ موجود ہے کہ پہلے نماز، اور پھر زکوٰۃ، اور پھر روزہ، سمجھے؟ تو حضرات گرامی، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اللہ نے اگر اور آپ کو وسعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو آپ پر روزہ بھی، وہ حج بھی فرض ہے، اس فرض کو بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل فرمائی، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرات گرامی، اس ماہ مقدس میں سفری کتابوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، قرآن کریم، وہ نازل ہوا۔ اور اسی ماہ مقدس میں سارے فرشتوں میں جو سب سے زیادہ مقرب، عظمت والے بزرگ فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس ماہ مقدس میں زیادہ تر حاضر ہوتے تھے۔ اور یہ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک، اللہ اکبر، جس میں رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں، جو مانگیں گے آپ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تم مانگو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرمائے گا، سمجھے؟ جو بھی مانگیے گا آپ اس ماہ مقدس میں، اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں خلوص ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، شرط یہ ہے کہ آپ حق و حلال کی روزی کھاتے ہوں،
شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں بھی آتی ہیں، بخششیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، امام ابن حبان اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، امام بہقی نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کے نورانی فرشتے روزانہ ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، استغفار کی۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اس انسان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کون؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں گے اس کے دل میں رقت آئے گی اور اس کے بہت زیادہ آنسو نکلیں گے، یہ اس کی پہچان ہے۔ جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ فرمائیں گے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل میں رقت آ جائے گی اور اس کے آنسو بہت زیادہ نکلیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہچانی، بیان فرمائی۔ اب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تو آپ بہت بڑھیا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، میں دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں، صحابہ اکرام کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، ان کا ایک عمل ہمارے کروڑوں عمل سے بہت اونچا ہے، ہم پوری زندگی سارے مال و دولت بھی خرچ کر دیں گے تو صحابہ اکرام کے ایک چھوٹے سے عمل کی برابری نہیں ہو سکتی، ان کے ایک مد کی برابری نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم، صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں، کائنات ان قربانیوں کو پیش نہیں کر سکتی، تاریخ عاجز ہے، جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، جنگ بدر کو دیکھ لیجیے کہ صحابہ اکرام نے کیسے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، خدا کی قسم قربان جاؤں، صحابہ اکرام کا جب ذکر آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر عشق رسول چاہیے تو صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو، عظمت رسول پر مر مٹنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو، زندگی کو لات مار کر ٹھوکر مار کر پھینک دینا ہے تو صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھ لو۔ خدا کی قسم، جو شے تم چاہتے ہو اگر تمہیں اسے دیکھنی ہے اور دل پر اثر کرنا ہے تو تم صحابہ اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہاری دل کی کیفیت بدل جائے گی، تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ آ جائے گا، تمہیں آخرت یاد آئے گی اور تمہیں ایمان و عقیدے کی اہمیت اور قیمت معلوم ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، صرف ایک مٹھی طعام ہو، لقمہ ہو، ہم کہاں سے کر پائیں گے اتنا کہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دیں؟ جیسے کہ آج آپ بہترین غذائیں کھا رہے ہیں اور یہاں روزہ افطار کی جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ کے سب کے قبول فرمائے اور اس پر آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو صحابہ اکرام غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے، کھانے کو کہاں مل پاتا تھا، پانی بھی صحیح طور پر نہیں پی سکتے تھے، جنگوں کا موقع آیا ہے تو ایک ایک کھجور پر دو دو صحابہ اکرام نے قناعت کی ہے۔ تو اب صحابہ اکرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کیسے یہ سب کر سکیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایک لقمہ بھی کھلا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ اجر تم کو عطا فرمائے، ایک لقمہ۔ اب صحابی نے پھر پوچھا، آپ ذرا حالات پر غور تو کیجیے کہ ایک لقمے کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے ایک لقمے کی۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، کروڑوں ہزاروں کا کھانا خراب کر دیتے ہیں، اور یہ یہیں کی نہیں بلکہ میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں شادی بیاہ ہوتی ہو اور وہ کھانے کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ وقت کب ہے، ورنہ میں وہ حدیث حضور کی ارشاد فرماتا جو آپ نے
روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا تھا اٹھا کر، اور ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمت جب ناراض ہو جاتی ہے تو پھر بہت کم واپس لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی عزت کرو، حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی، تو اب صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک لقمہ، اگر ایک لقمہ بھی نہ ہو، غور کیجئے اس حدیث پر، ایک لقمہ بھی نہ ہو، یہ حالات ہیں، یا رسول اللہ اگر ایک لقمہ بھی نہ ہو تو پھر یہ ثواب ہم کیسے پائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میرے صحابیوں غم نہ کرو، تم ایک گھونٹ دودھ ہی پلا دینا، ایک گھونٹ دودھ 1 روپے کا مل جائے گا، غالباً 1 روپیہ قیمت ہوگی۔ اب صحابہ نے پھر پوچھا دودھ کی بھی وسعت نہیں ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اگر دودھ بھی نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ سے بھی ہم روزہ افطار نہ کر سکیں تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمائے میرے صحابی ایک گھونٹ پانی پلا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں تم کو بھی عطا فرما دے، سمجھے نہیں؟ تو ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے گا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ رحمانی فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کریں گے، اور جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کریں گے اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت آئے گی، رقت آئے گی، اور جو وہ دعا اللہ سے کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرات گرامی، حدیث تو بہت ہے لیکن لگ بھگ 1:20 پر تقریر کو ختم کرنا ہے۔ تمنا تھی کہ 1 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا، لیکن ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پیش کر رخصت ہو رہا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ وسلم۔ اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ قرآن کریم میں بات مختصر آتی ہے لیکن اس کا مفہوم بڑا واضح ہوتا ہے، اس کی تفصیل بڑی واضح ہوتی ہے، اور جب آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس پر علم کے خزانے کھلتے ہیں اور اللہ کی حکمتیں اس پر کھلتی ہیں، اور یہ اللہ اپنی حکمتیں جس پر چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ ہر بندے پر اللہ کی حکمتیں نہیں کھلا کرتی ہیں، لیکن یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو یہ کوئی مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو ضرور اس مہینے کے اندر اشارہ مل رہا ہے کہ بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بات بیان فرما دی ہے کہ تم میں سے کوئی جو یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر عذر شرعی یا کسی مرض کے چھوڑ دیتا ہے، اب آپ آیت کو پہ بھی غور کر لیں اور اس حدیث پر، بس اسی دونوں کے اندر میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا ہے اور آپ کو پیغام دے دیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک میں بغیر عذر شرعی، بغیر مرض کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو تمام دہر بھی، تمام زمانہ بھی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا بدل کو پورا نہیں پا سکے گا، اس کا بدل پورا نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، ایک روزے کو چھوڑ دے اور پورا زمانہ بھی روزہ رکھے گا تو اس کا بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ لیجئے کتنی بھی پریشانی آئے، کتنی بھی مصیبت آئے، آپ کو ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے، اور تھوڑی سی بیماری بھی آئے تو غم نہ کیجئے، ماہ رمضان المبارک کے صدقے، روزے کے صدقے وہ بیماری بھی انشاءاللہ آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، یا رب العالمین اس میں مجھ گناہگار حقیر فقیر طیب علی قادر سے جو بھی غلطی صاحب قدر ختم واقع ہو گئی ہو اسے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں معاف فرما دے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یا رب العالمین ماہ رمضان المبارک کا تجھے واسطہ ہے کہ ہماری ان نمازوں کو، میرے اس بیان کرنے کو، ہم سب کے صدقات و خیرات کو، اعمال صالحہ کو تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔